حضرات ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ صحابہ کی جتنی جماعت ہے، یہ ہر فرد کو، ہر صحابی کو یہ مکمل طور پر یہ صادق آتی ہے کہ اللہ ہر صحابی سے راضی ہے اور ہر صحابی رب سے راضی ہے۔ تو یہ تمام صحابہ کی شان ہے۔ آج ہم جو ان کے سرداران ہیں ان کی بات کریں گے۔ صحابہ اکرام کے پہلے سردار، پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اسلام ابھی نہیں لایا تھا، لیکن اس وقت بھی آپ مکہ کے قاضی تصور کیے جاتے تھے۔ مکہ میں جو بڑے بڑے کیسے تھے، چیف جسٹس جسے ہم کہتے ہیں، سب سے بڑا جج جو سا ہوتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لانے سے پہلے بھی مکہ کے چیف جسٹس تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایمان لانے سے پہلے بھی صدیق تھے، آپ سچے تھے۔ لیکن ابھی معراج کا مہینہ ہے، تو جب سرکار معراج پر گئے، واپس آئے، سب سے پہلے جب کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑا اور کہا ہاں جی بتائیں جی اس طرح کوئی ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم گفتگو کریں گے معراج پر کہ اس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جناب حضرت ابو بکر صدیق سامنے آئے اور کہتے ہیں کہ ایسا کیا، اس سے اوپر کی بات ہو تو وہ بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اور یہ سرکار کی جب صداقت انہوں نے بیان کی تو رب نے کہا اے میرے حبیب، یہ جو آپ کا یار ہے تو صدیق ہے، لیکن اس نے ایک بڑی بات کی صداقت کو عیاں کیا ہے، آج سے آپ اس کو صدیق اکبر کہا کریں۔ رب نے کہا صدیق اکبر، رب نے کہا صدیق اکبر، مصطفیٰ نے کہا اب رہتی دنیا تک جس کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہے وہ اس کو صدیق اکبر مانے گا اور اپنا خلیفہ بلا فصل مانے گا۔ اور اب دیکھ لیں یہ نتیجہ ہے۔ آج آپ کو ڈی این اے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے ٹیسٹ کرائیں، ضرورت نہیں ہے کہ یار آپ حلالی ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ صرف اتنا دیکھ لیں، جو صدیق کو سچا مانتا ہے وہ حلالی ہوتا ہے۔ جو صدیق کو، میں دوسری بات تو کرنی نہیں ہے، غلط بات ہو جائے گی، لیکن جو حلالی ہے وہ صدیق کو سچا مانتا ہے، اور وہ سچا اس لیے مانتا ہے کیونکہ میرے مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں، آپ کا یوم ولادت بھی آ رہا ہے 13 رجب المرجب کو، آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور جو ان کے خلاف زبان چلائے گا علی اس کو اپنی تلوار سے قتل کرے گا۔ حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخین کے بارے میں، اگر کسی نے زبان چلائی علی اس کی زبان کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ جناب حضرت علی المرتضیٰ آج جو علی علی کرتے ہیں، اسی حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخین میرے بھی سرداران ہیں، یہ شیخین میرے بھی سرداران ہیں، یہ خلیفہ ہیں، ہمارے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں اور مجھ علی کے بھی خلیفہ ہیں۔ اور سرکار نے کیا شان دی شیخین کو، کیا شان دی حضرت صدیق اکبر کو۔ جب حضرت علی کی شادی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سے کرنے لگے تو کہا گواہان کو بلا لیا جائے۔ گواہان کے لیے شرط یہ ہے کہ گواہ سچا ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے۔ سرکار نے کہا سب سے پہلے تو ابو بکر صدیق کو بلا لیا جائے نا۔ اور جب سیدہ کا نکاح ہوا، سب سے پہلا گواہ، ہر تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے پہلا گواہ سیدہ کے نکاح کا، حضرت مولا علی کے نکاح کا جناب حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور جناب حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا یہ عالم تھا، کافر ان کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے، زبان چلانے سے پہلے 1000 بار سوچتے تھے، کہتے تھے اگر ان کی طرف ہم نے جھوٹ باندھا، جس طرح مصطفیٰ کی طرف جھوٹ باندھنے سے لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، اگر صدیق کی طرف بھی ہم نے انگلی اٹھائی، اس پر جھوٹ باندھا، لوگ ہمیں بھی جھوٹا کہیں گے۔ حضرت داتا علی اجویری گنج شکر، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت داتا علی اجویری کیا فرماتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا عرس گزرا، آپ نے ارشاد فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آپ کہتے ہیں یہ تو خزانے ہیں، خزانے، یہاں پر آ کر ان کے قدموں میں کوئی بیٹھے تو صحیح، جو بیٹھتا ہے رب اس کو خزانوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آپ داتا علی اجویری کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ساری دنیا میں جس نے سب سے بڑا صوفی دیکھنا ہو، آج کل تو ہر بندہ ہی صوفی بنا ہوا ہے نا، لیکن داتا علی اجویری فرماتے ہیں جس نے سب سے بڑا صوفی دیکھنا ہو، صوفی کامل دیکھنا ہو، وہ جناب صدیق اکبر کی ضابطہ حیات کو، آپ کی زندگی کو پڑھ لے، اس کو پتہ لگ جائے گا رسول اللہ کے بعد جو سب سے بڑا صوفی ہے اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔
اور آپ کو اتنی عظمتیں اور رفتیں ملی. جناب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میری تو خواہش ہی یہ تھی، سب سے بڑی جو میرے لیے فضیلت کی بات تھی کیا تھی؟ کہتے ہیں میری خواہش تھی بیٹیاں صدیق کی ہوں اور سرکار کے نکاح میں جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں، ہم مومنوں کی ماں، حضرت مولا علی کی ماں، ہم مومنوں کی ماں، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سرکار کے نکاح میں گئی اور مومنوں کی ماں بن گئی. سرکار حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے لیے یہ بڑی شرف کی بات ہے، عظمت کی بات ہے. کہتے ہیں اور بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، خواہش کیا ہے آپ کی؟ کہتے ہیں آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ والضحیٰ کا مکھڑا ہو. اور شان کیسی ملی رب تعالیٰ کے حبیب نے جب سرکار کے ساتھ وفا کی. سرکار کہتے ہیں صدیق تیری خواہش ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہے، تو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ ہی لیٹا رہے گا اور میری زیارت کرتا رہے گا. 1400 سال بعد آج ہم بھی حضور کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں. جناب صدیق اکبر کی محبت چیک کریں، آج بھی سرکار کے ساتھ آرام فرما کر سرکار کی زیارت کر رہے ہیں. جس مکان کو سرکار فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کو دیکھ لیا اس پر جنت واجب ہو گئی. اور یہ دیکھیں سرکار حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. جس روزے کو دیکھنے سے ہم پر جنت واجب ہوتی ہے اسی روزے کے مکین جناب حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں. اور جناب حضرت ابوبکر صدیق آپ کا وصال کیسے ہوا، آپ کی شہادت کی موت کیسے ہوئی؟ جب غار میں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے، سانپ نے ڈس لیا. جب سانپ نے ڈسا سرکار نے اپنا لعاب دان لگایا، درد کم ہو گیا لیکن زہر نہ گیا. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق تیری شہادت کی موت ہوگی. اور موت کیسی ہوگی؟ تو میرے دفاع میں شہید ہوگا. اور دفاع کیسا؟ غار میں سرکار کی حفاظت کی، اسی زخم کے سبب، اسی زہر کے سبب آپ شہید ہو گئے. اور یہ مقام آپ کو ملا کہ آپ سرکار کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے.